تو ہم پہ جو الزامات ہیں میں تمام الزامات کی تردید کرتی ہوں۔ اب میں اس پوائنٹ کی طرف آؤں گی کہ یہ فساد کہاں سے شروع ہوا ہے۔ فیملی میٹرز ہیں، مجھے اس طرح خود بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن اپنے ادارے کی بہاف پہ میں بات کر رہی ہوں، اور اسپیشلی جو میرے پاس بچے ہیں انتہائی غریب گھروں سے ہیں، اور اگر میں ایسے موقع پہ یہ دیکھوں گی کہ میری فیملی کی عزت پہ بات آ رہی ہے تو میرے خیال میں مجھے پھر ادارے چلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس سے سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ میں اپنی تمام فیملی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں۔ میرا اپنی فیملی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر میں جس محال میں بھی ہوں یا وہ جس بھی سچویشن میں ہے، میں ان لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، کیونکہ میں اپنی ادارے کی جو ریپوٹیشن ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت اگر میں در بدر ہوں، میری اکیڈمی بند ہو چکی ہوئی ہے، میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میں ایک بچے کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہوں۔ وہ بچہ جو ہے اس کی عمر 13 سال ہے، وہ یہاں پہ موجود ہے۔ 13 سال کے بچے پہ یہ الزامات لگائے تھے میری فیملی کی وجہ سے کہ میں مطلب پھر بھی ایک لحاظ کے دائرے میں رہ کے بات کروں گی کہ کچھ ایسی چیزیں اس بچے کے بارے میں کہی گئی یا ایسے اس پہ الزامات لگائے گئے جو کہ یہاں پہ بتانے سے بھی میں قاصر ہوں، لیکن پھر بھی میں نے اس کو برداشت کیا اور میں اس پہ خاموش رہی۔ میں نے اپنے بھائی سے اور گھر والوں سے اس کے متعلق بات کی، اس کے باوجود بھی میرا بھائی آیا ہے، اس نے دوبارہ سے میری اکیڈمی میں جو بچیاں تھیں انہیں ہیریس کیا ہے، انہیں گالیاں وغیرہ دی، اور یہ تمام ریکارڈ CCTV پہ موجود ہے۔ جب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میں نے مجبوراً تھانہ تاتارا میں اپنی اپلیکیشن بھیجی۔ اپلیکیشن کی کاپی یہ میرے پاس موجود ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اپلیکیشن نہیں دی بلکہ ہمارے گھر والوں نے ہم پہ FIR کی ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، اور میں اس کی ایک وائس بھی آپ کو سنوانا چاہوں گی جو کہ سب سے بڑا پروف ہے کہ جو SHO کی اور جو ہم نے لیٹر دی ہے، جو کنورسیشن ہے، تو وہ ریکارڈنگ اگر ایک صرف شارٹ سی بھی آپ سن لیں گے تو یہ ہمارے فیور کی ہے کہ اپلیکیشن ہم لوگوں نے سبمٹ کروائی تھی اپنے بھائی کے خلاف۔ سر د پولیس پیسه پیدا نشوه کنه د پولیس درواستو او یو پولیس کوم دی راوستو کنه سر زه تاسو ته اپلیکیشن پلیز په دې واتس اپ در لګم تاسو خیر دې زما موبایل ډرایور ته بخیر زه تیلو میلو خرچه مو لګم لګي دغه کوي هندل کوي جی پیسکس جی او دا سیکټر چې کوم دی کنه جی تاسو ولیکئ ځان سره زه درته ډیټیل سره وایم دا چې کومه دی جی سیکټر دی یو منټ ښه جی دا سیکټر چې کومه دی F31 دی او هاؤس نمبر 82 دی ہاؤس نمبر 82 یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے، اور یہ جو SHO کی کنورسیشن ہے وہ آپ لوگوں نے ابھی سن لی، کیونکہ یہ اپلیکیشن جو ہے یہ ہم لوگوں نے دی تھی اپنی فیملی کے خلاف، اور تب بھی ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ کسی کو اریسٹ کیا جائے۔ ہم نے صرف اس چیز کے لیے اپلیکیشن دی تھی کہ میری فیملی کو بلوایا جائے تاتارا تھانہ جو کہ ہم لوگ کی پریمیسز میں آتا ہے، اور ہمیں وہاں پہ بلایا جائے تاکہ ہم یہ چیزیں صحیح طریقے سے کلیئر سکے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ میرا بھائی اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بہرحال ہم نے یہ اپلیکیشن دی، پولیس آئی جائے وقوع پہ، جب انہوں نے میرے بھائی کو لے جانا چاہا تو اس وقت کچھ ایسے ایشوز ہو گئے، میری بھابھی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو اوبیسلی میرے بچے اس وقت اگریسو ہو گئے، کیونکہ جو انہوں نے میرے ساتھ اس وقت جو سٹینڈ لیا تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ کبھی بھی میں فراموش نہیں کر سکتی۔ اوبیسلی میں ان کی ٹیچر تھی، اور ٹیچر سے زیادہ میں ان کو ایک ماں کا درجہ ان بچوں نے مجھے دیا ہوا ہے، تو وہ اوبیسلی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت ان کی اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی بھی شروع ہو گئی، پولیس نے ہاتھ بھی اٹھایا اور میرے 3 بچوں کو انہوں نے شدید زخمی کیا، اور جو رائفل کی بیک سائڈ تھی اور وہ تمام بچے ٹین ایجر تھے انہیں اسٹریٹ میں گرایا ہے۔ ہم پہ یہ الزامات لگائے گئے کہ ہم نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس اپنی ہر بات کا ثبوت ہے، اور میں ثبوت کی بنا پہ اپنی ہر بات کر رہی ہوں۔ بجائے یہ کہ وہ میرے بھائی کو اریسٹ کر کے لے جاتے، وہ میرے ساتھ جو یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اریسٹ کر کے لے گئے، اور جب وہ اس بچے کا نام شاہد ہے اس کو اریسٹ کر کے لے گئے تھانے میں، تو نہ صرف انہوں نے غیر قانونی طور پہ اس بچے کو جو کہ ٹین ایجر ہے جس کی ایج آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ صرف اس کو غیر قانونی طور پہ حوالات میں بند کیا بلکہ اس کو راستے میں بے جا تشدد کا نشانہ بنایا، اور آپ اپنے طور پہ اس بچے سے پوچھ سکتے ہیں، تمام پکچرز ہم لوگ کے پاس موجود ہے جو بھی اس وقت مار پڑی تشدد ہوا۔
اس بچے کو لینے کے لیے جب میں باقی بچوں کے ساتھ گئی تو ظاہری سی بات ہے میں نے وہاں پہ احتجاج کیا. میں نے ان سے کہا کہ اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی, آپ لوگ میرے بھائی کو بلاؤ, آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ مسئلے کو حل کرتے, بجائے یہ کہ اس کو بلانے کہ آپ ایک ٹین ایجر بچے کو غیر قانونی طور پہ لے آئے. نہ صرف لے آئے, یہ نہیں کہ آپ اس کو انڈر انویسٹیگیشن رکھتے, بلکہ آپ لوگوں نے اس کو باقاعدہ لاک اپ میں بند کر لیا. یہ ایک انتہائی غیر قانونی فعل تھا. اور میں اپنی جو میں نے کیا ہوا ہے, میں اپنی تمام چیزیں بتاؤں گی. میں نے اس وقت ایک ویڈیو بنائی جو میں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی. میں نے ایک آواز بلند کی کہ بھئی ایک غریب بچہ ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کا کوئی سپورٹ نہیں ہوگا, اگر اس کے پیرنٹس آگے نہیں آ سکتے, تو میں ان کی ماں کی جگہ تھی, اور میں کسی بھی صورت یہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ میرے بچے کے ساتھ کوئی اتنا مس بیہیو کرے یا اس کے ساتھ تشدد کرے. اس وقت جو بھی میرا ری ایکشن تھا وہ ایک فطری عمل تھا. میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اگر اس کے بچوں کے ساتھ جو 3 سال سے ان کی نگہداشت میں ہو, اور مطلب اوبیسلی کوئی بھی ہوتا میری جگہ, تو ان کا وہ احتجاج ادھر بنتا تھا. جب میں نے وہاں پہ بہت زیادہ کوشش کی, ان لوگوں نے پھر بھی میرے گھر والوں سے کسی کو نہیں بلایا. 3 گھنٹے اس پروسیس میں گزر گئے. میں چیختی رہی, تھانے کے باہر بھی چلاتی رہی, احتجاج کرتی رہی, للکارتی رہی ان کو کہ آپ اس بندے کو بلاؤ جس کی وجہ سے ساری یہ فساد پھیل رہی ہے. اور میرے وہ بچے جو باہر تڑپ رہے تھے, ان کی ویڈیوز میرے پاس ہے, جنہیں انہوں نے سروں پہ مارا ہوا تھا. یہ تمام بچے موجود ہیں اس وقت یہاں پہ, اور اپنے طور پہ آپ ان سے جو بھی پوچھنا چاہیں ہم لوگ حاضر ہیں. بہت زیادہ میرے کہنے کے بعد آخرکار انہوں نے میرے بھائی کو بلایا, لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی, اور آبویسلی یہ بات ایک فساد کی شکل اختیار کر چکی تھی, کیونکہ پولیس اسی اساں آ کے میرے اور 4 بچوں کو پکڑ کے لے گئی. ان کی بھی ہم ویڈیوز بنا چکے ہوئے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ میرے بچوں کو اندر لے گئی, بلکہ اس کے بعد ایک لیڈی کانسٹیبل کو بلوا کے مجھے بھی انہوں نے اندر کر دیا. یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی, اگر میں مجرم تھی ٹھیک ہے, مجھے آپ لوگ ہتھکڑی لگاتے, مجھے لے جاتے, جیل میں ڈال دیتے, میں اپنے حق کے لیے لڑ رہی تھی. پھر بھی اگر پولیس کے پاس اختیار ہے, وہ سب کچھ کر سکتی ہے, کیونکہ پاکستانی پولیس کو ماشاءاللہ ساری دنیا جانتی ہے. نہ صرف یہ کہ یہ مجھے تھانے کے پریمیسز میں لے کے چلے گئے, بلکہ انہوں نے مجھے بے جا تشدد کا نشانہ بنایا. اس میں جو ان کے ایس ایچ او تھے, ایڈیشنل ایس ایچ او, ان کا نام بیراج ہے, وہ وہاں پہ مین اس وقت بندے تھے جنہوں نے مجھ پہ پہلا ہاتھ اٹھایا, اور جو پہلا تپڑ انہوں نے مجھے مارا ہے وہ اس کا نشانہ ابھی بھی میرے آنکھ کے اوپر موجود ہے. تمام میرے پاس وہ پکچر تھے جو مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور انہوں نے جس بے رحمی سے مجھے گھسیٹا, اور جس طریقے سے میرے بالوں میں انہوں نے ہاتھ ڈالے, تو آدھے سر کے بال میرے اپنے ہاتھوں میں تھے. اور اس کے ساتھ پھر میرے گھر والے بھی مل گئے, اور کوئی وحشیانہ طریقے سے ایک خاتون کو تھانے کے اندر مارنا, میں کہتی ہوں کہ کہاں کا انصاف ہے. میں تو آپ لوگوں سے انصاف مانگنے گئی تھی, اور آپ لوگوں کی جو کیمرے ہیں تو میرے خیال میں تمام اس کی CCTV کی ریکارڈنگ موجود ہونی چاہیے. اور میں ابھی یہ درخواست بھی کروں گی تمام انتظامیہ سے, اپنی گورنمنٹ سے, KPK کے جو ہمارے گورنر صاحب ہے, جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے, کہ یہ CCTV مجھے ہر حال میں چاہیے, اور مجھے اس بات کا جواب دیا جائے کہ ٹھیک ہے اگر میں کوئی قاتل بھی ہوتی تو کیا کسی وردی میں موجود آدمی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مجھے اتنے وحشیانہ طریقے سے مارے. مجھے آج اگر یہ میں پریس کانفرنس کر رہی ہوں تو بہت مجبوری کی حالت میں کر رہی ہوں, اور میرے خیال میں یہ صرف میری آواز نہیں ہوگی, آنے والے وقتوں میں شاید کوئی بھی خاتون ہو جس کے ساتھ اس طرح بے رحمی سے پیش آیا جائے, تو میرے خیال میں شاید ان کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جائے گی کہ مجھے صرف اضمار کی وجہ بتائی جائے. میرے خیال میں اگر کوئی اقدام قتل والا ہوتا ہے, قاتل بھی ہوتا ہے, تو میرے خیال میں اس کو بھی آپ اس طرح گھسیٹ کے مار نہیں سکتے. تو اس کی جو تمام ریکارڈنگ ہے اس کے لیے میں اپیل کرتی ہوں کہ وہ نکالی جائے, اور سرعام وہ چیز لائی جائے کہ اس میں ساری دنیا دیکھ سکے کہ پولیس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. اور صرف پھر میرے پین کی بس نہیں ہوئی, مجھے اس وقت انہوں نے گاڑی میں ڈال کے زبردستی گھسیٹ کے پولیس لائن لے جایا گیا مجھے اس وقت. اور جو میرے پیچھے تھے بچے, جو 5 لوگ تھے, اس میں 1 ان کے ماموں تھے اور 4 میرے بچے تھے. ماموں ان کو بچانے آئے تھے, ان کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا. اور پھر جس درندگی سے ان بچوں کے ساتھ سلوک کیا گیا, یہ ٹین ایجر بچے تھے اور بہت غریب لوگوں کی یہ اولاد ہے, جس درندگی سے پھر انہیں مارا گیا ہے, ان کے نشانات ابھی بھی ان کے جسموں پہ موجود ہے. اور ہم نے تمام اپنی پکچرز سیو رکھی ہوئی ہے تاکہ ہم ایویڈنس کے طور پہ پیش کر سکے. ہم لوگوں کو جب جیل لے جایا گیا, اس سے اگلے دن نہ صرف یہ کہ صرف چھوٹا سا چالان ہوا, بلکہ ہمیں باقاعدہ طور پہ سینٹرل جیل پشاور بھجوایا گیا, اور ہمیں 3 دن تک وہاں پہ رکھا گیا. اور جو وہاں کی انتظامیہ تھی, جو میڈیکل کا گروپ تھا, انہوں نے بچے تو چونکہ دوسرے حوالات میں تھے, اور
میرا وہاں پہ جو انہوں نے چیک اپ کیا تو ان کے میڈیکل پہ بھی بات آ گئی کہ جو میرے نشان تھے میری گردن پہ جو مجھے جتنی مار پڑی ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. اگر کوئی بھی لیڈی یہاں پہ موجود ہے اور وہ رپورٹر ہے اور وہ دیکھنا چاہے تو وہ اس بات کی تصدیق کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی میرے پکچرز ہے جو میری مار ہے جس طریقے سے مجھے پڑی ہوئی ہے وہ تمام ان پکچرز میں موجود ہے. اور یہ تمام نشان ابھی بھی میری باڈی پہ ہے اور یہ تمام جیل کی ریکارڈ پہ بھی ہے کیونکہ وہاں پہ ان کی ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے پاس جو جس حال میں آتا ہے ہم وہ تمام کر لیتے ہیں انویسٹیگیشن اپنے طور پہ. تو پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ اگر میں اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے پولیس کے پاس نہ جاتی تو میں کہاں پہ جاتی. مجھے وہ پلیٹ فارم دکھایا جائے کہ مطلب ہم انصاف کے لیے کہاں پہ جاتے. میرے گھر میں بھی ایسے حالات تھے اور میں اگر پولیس کے پاس گئی تو ہم لوگ کے ساتھ اتنا میں کہوں گی کہ اتنا بے رحم طریقے سے ایک تشدد کیا گیا. یہ تمام بچے جو 5 کے 5 ہے بھی آپ ان سے ملیں گے آپ ان سے خود پوچھ سکتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے. اور مطلب اگر یہ غریبوں کے بچے تھے تو مطلب یہ کسی کی اولاد نہیں ہے. اگر میں آج ان کے ساتھ کھڑی ہوں اور اپنی فیملی کے اگینسٹ ہوں تو میں کبھی بھی غلط چیز کا ساتھ نہیں دے سکتی. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر میں ادارہ چلا رہی ہوں تو ان کی جو عزت ہے ان کی حفاظت ہے وہ میرا فرض ہے. میں اس وقت اپنی فیملی کی عزت کو میرے خیال میں سامنے نہیں رکھوں گی. اس کو اگر کوئی مجھے اس پہ بلیم کرنا چاہے تو ہر کسی کی اپنی مرضی ہے میں روک نہیں سکتی. میرے لیے میرے غریب بچوں کی پروٹیکشن بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ رنگیت میں اگر اس وقت 300 بچے ہیں کل یہ 3000 ہو جائیں گے اس کے بعد یہ 3 لاکھ ہو جائیں گے تو میرے خیال میں میرے پاس ادارے چلانے کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے کوئی جواز بھی نہیں ہے. اچھا جیل سے نکلنے کے بعد میری فیملی تب بھی باز نہیں آئی. انہوں نے مجھے ڈفرینٹ طریقوں سے کالز کی اور مجھے گالیاں دی اور مجھے ہراساں کرنا چاہا. اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ڈفرینٹ جو چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں ان کو لے جا کے ہمارے خلاف اس طرح کی ویڈیوز بنائی گئی اور کافی اپنے طور پہ انہوں نے اس بات کو پھیلانے کی کوشش کی کہ بھائی رنگیت میں یہ مسئلے تھے ہم پہ حملے ہوئے. حملے تو میرے بچوں پہ ہوئے جن کے میرے پاس پروف ہے. اگر کسی کے بچوں پہ حملے ہوئے ہیں تو وہ میری طرح ایویڈنس سامنے لے کے آئے تاکہ اسی وقت ساری باتیں صاف ہو جائے. میں نے پھر بھی جا کے تھانے میں ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دی جو وہاں کی ASP ہے تھانہ حیات آباد میں نے ان کو وہاں پہ جا کے لیٹر جمع کروایا کہ مجھے خطرہ ہے اپنی جان اور مال کا بھی کیونکہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہاں پہ بے جا اپنا قبضہ کیا ہوا ہے میری اکیڈمی میں مختلف لوگوں کو لے جا کر اس طرح کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہے جو کہ میرے اگینسٹ جا رہی ہے. مجھے ان چیزوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جو شہرت دی ہے اور جو میڈیا کی بدولت ہی ہوئی ہے تو ایسے میرے خیال میں چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز وغیرہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن آج میں اس پلیٹ فارم پہ اگر موجود ہوں تو میرا صرف یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ ہم انصاف لینے کے لیے کس پلیٹ فارم پہ جائیں. اگر ہم پولیس کے پاس جا کے بھی اتنے تشدد کا نشانہ بنیں گے تو ہم لوگ کہاں پہ جائیں گے.